بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کے مقاصد کیا ہوں گے کہ آپ کو سب سے پہلے درس میں یہ سمجھاؤں گا کہ عبادت کا مطلب کیا ہے، عبادت کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے، ایک ہے اس کا مفہوم، دوسرا ہے اس کا تصور، تیسرا ہے اسلام میں میانہ روی کس طرح اختیار کی جائے، کیونکہ میانہ روی بھی ایک عبادت ہے تو وہ کس طرح اختیار کی جائے۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ قرآن مجید کی سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں آیا ہے کہ اور ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا لفظی معنی بندگی ہے۔ عبادت کا لفظی معنی بندگی، عربی میں عبد اور فارسی میں بندہ، زر خرید غلام کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ پیسوں پر لیا ہوا غلام، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے کپڑے، اس کا نام سب آقا رکھتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اس لحاظ سے عبادت یا بندگی کا مطلب کیا ہوا بیٹا؟ غلام ہونا۔ کیا ہوا؟ غلام ہونا، غلامی قبول کرنا، یعنی مالک کے ہر حکم پر دل و جان سے تعمیل کرنا، اپنے ہر کام کو آقا و مالک کی خوشنودی کے لیے کرنا۔ میرا ہر کام، ہر لمحہ اس لیے ہو کہ میرا محبوب، میرا مالک، میرا آقا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھ سے خوش ہو جائے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عبادت۔ اسی سے عبادت میں پرستش اور پوجا کے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ کسی کو پوجنا، اس کے سامنے لو لگانا، اسی کا ہو کے رہنا، مشکلات میں اس کو یاد کرنا، خوشی میں اس کو یاد کرنا۔ سمجھ آئی؟ تو عبادت کا معنی و مفہوم کیا ہو گیا بیٹا؟ کہ کسی کے احکام پر اپنی زندگی کو گزارنا، اپنی زندگی کا ہر لمحہ، چاہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، اسلام اسے عبادت کہتا ہے۔ آپ کا مسکرانا، سمجھ آئی؟ آپ کا چلنا، آپ کا کھانا پینا، یہ تمام چیزیں کیا ہے بیٹا؟ عبادت ہیں۔ دیکھیں، غلام، ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آدمی نے غلام خریدا اور اس سے پوچھا آپ کا نام؟ کہتا ہے کہ جو آپ رکھیں۔ کیا کھاتے ہو؟ جو آپ کھلا دیں۔ کیا پیتے ہو؟ جو آپ پلا دیں۔ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مرضی آقا کی ہوتی ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے بندگی، اسے کہا جاتا ہے پوجا، اسے کہا جاتا ہے پرستش، اسے کہا جاتا ہے عبادت، اور یہی ہے انسان کے زندگی گزارنے کا مقصد۔ تو عبادت کا معنی اور مفہوم سمجھ آ گیا بیٹا؟ تو عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا۔ سمجھ آ گئی؟